بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو کا سبق نمبر 4 آؤ مل کر کام کریں اس کی پڑھائی کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ آؤ مل کر کام کریں سنانے کا سبق۔ برسات کا موسم تھا، آج خوب بارش ہوئی، موسم بہت خوشگوار ہو گیا۔ بارش رکی تو راشد کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ درخت اور پودے بارش میں دھل چکے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ راشد کو یہ موسم بہت پسند ہے۔ راشد کو چوں چوں کی آواز آئی۔ راشد نے دیکھا کہ ایک چڑیا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی ہے۔ اچانک راشد کی نظر زمین پر پڑی۔ ارے! چڑیا کا یہ گھونسلہ کیسے گرا؟ چڑیا کا گھونسلہ زمین پر گرا دیکھ کر راشد کے منہ سے نکلا۔ دراصل بارش اور تیز ہوا سے گھونسلہ زمین پر گر گیا تھا۔ پیاری چڑیا، میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ راشد چڑیا کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ چوں چوں کی آواز سن کر اور چڑیاں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ وہ سبھی بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد راشد نے دیکھا کہ سب چڑیاں ادھر ادھر اڑیں اور اپنی چونچ میں تنکے دبائے واپس آئیں۔ راشد سمجھ گیا کہ اب چڑیاں مل جل کر اپنی ساتھی چڑیا کا گھونسلہ بنانے لگی ہیں۔ راشد حیران ہو کر یہ سب کچھ دیکھنے لگا۔ چڑیاں چوں چوں کرتی آتیں اور چونچ میں تنکے اٹھا کر پھر سے اڑ جاتیں۔ سب نے مل جل کر کام کیا تو تھوڑی ہی دیر میں گھونسلہ تیار ہو گیا۔ بیچاری چڑیا نے اپنے گیلے پروں کو جھاڑا اور چوں چوں کر کے سب چڑیوں کا شکریہ ادا کیا۔ تمام چڑیاں جا چکی تھیں لیکن راشد اب تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ وہ جان چکا تھا کہ مل جل کر کام کرنے کے ڈھیروں فائدے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، راشد کو کیسا موسم پسند تھا؟ راشد کو برسات کا موسم پسند تھا۔ چڑیا کیوں پریشان تھی؟ اس لیے کیونکہ چڑیا کا گھونسلہ بارش کی وجہ سے زمین پر گر گیا تھا۔ گرا ہوا گھونسلہ دیکھ کر چڑیوں نے کیا کیا؟ تمام چڑیوں نے مل کر اس بیچاری چڑیا کا گھونسلہ دوبارہ سے تیار کیا۔ راشد کیوں خوش تھا؟ کیونکہ راشد یہ جان چکا تھا کہ مل جل کر کام کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اگر میں راشد کی جگہ ہوتی تو میں بھی چڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتی اور یہ جان کر خوش ہوتی کہ مل جل کر کام کرنے کے ڈھیروں فائدے ہیں۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کہ مل جل کر رہنا بہت اچھی بات ہے۔ مل جل کر رہنے سے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا جائزہ نمبر 1 کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو غور سے سنیں، بتائیں کہ کس لفظ کی آخری آواز مختلف ہے۔ سب، جب، کپ۔ سب میں بے آ رہا ہے اور جب میں بھی آخر میں بے ہے، کپ میں پے ہے، اس لیے ہم پے کو ٹک لگائیں گے۔ میٹھے، سارا، تارے۔ بڑی اے آخر میں ہے اور تارے میں بھی بڑی اے ہے۔ سارا لفظ الگ ہے اس لیے ہم اس کو دائرہ لگائیں گے۔ آگ، بات، رات۔ بات اور رات ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن آگ بالکل الگ ہے اس لیے ہم اس کو دائرہ لگائیں گے۔
کام، آج، عام۔ کام اور عام ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں، آج مختلف ہے اس لیے ہم اس کو دائرہ لگائیں گے۔ آن، جاں، شان۔ آن، شان ملتے جلتے الفاظ ہیں، آخر میں نون ہے، لیکن یہاں پر جاں کے آخر میں نون غنہ ہے اس لیے ہم اس کو دائرہ لگائیں گے۔ یہ الفاظ آخری آواز جو ہے ان کی مختلف ہے۔ پڑھنا، دیے ہوئے الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھیں۔ خدا، مکہ، بادل، بارش، ہوا، سویرا، اندھیرا، آڑو، عزت، خیال، سچ، رسول اللہ، آمنہ، والدہ، خالق، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قواعد یعنی گرامر۔ سوال نمبر 4 ہے، بتائیں کہ کون سے جملوں میں کس کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے اور کن جملوں میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ اگر کسی جملے میں کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں فعل امر۔ فعل امر۔ اور جن جملوں میں کسی کام سے روکا جا رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں فعل نہی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں فعل امر۔ فعل کسی کام کو کہتے ہیں۔ اور اگر کسی جملے میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے یعنی منع کیا جا رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے فعل نہی۔ ادھر نہ آنا، منع کیا جا رہا ہے یعنی فعل نہی۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ فعل امر ہے یہ، یعنی کسی کام کا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ کتاب پکڑو فعل امر ہے یہ بھی۔ باہر نکلو، اس میں بھی کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، فعل امر ہے یہ۔ آگے مت بڑھو یعنی یہاں سے روکا جا رہا ہے، آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے یعنی فعل نہیں ہے یہ۔ بارش میں مت بھیگو، منع کیا جا رہا ہے اس میں، فعل نہیں۔ دھوپ میں نہ جاؤ، فعل نہیں۔ منع کیا جا رہا ہے کہ باہر نہیں جانا، دھوپ میں نہیں جانا۔ آہستہ بولو، آہستہ بولنا یعنی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، فعل امر۔ جلدی چلو، اس میں بھی آپ کو کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، جلدی چلو فعل امر۔ ٹھیک ہے، بتائیں کہ کون سے جملوں میں کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے اور کن جملوں میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ ادھر نہ آنا، منع کیا جا رہا ہے۔ بیٹھ جاؤ، حکم کا کہا جا رہا ہے۔ کتاب پکڑو، کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ باہر نکلو، کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ آگے مت بڑھو، کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ بارش میں مت بھیگو، کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ دھوپ میں نہ جاؤ، یہاں پہ بھی دھوپ میں نہ جانے سے روکا جا رہا ہے۔ آہستہ بولو، کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ جلدی چلو، کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، جلدی چلو۔ سوال نمبر 5 ہے، تصویر میں موجود 5 اشیاء کے نام لکھیے۔ پہلے ہم اس تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اس تصویر میں درخت ہیں، جھولا ہے، پرندے ہیں، بادل ہے، آسمان ہے، ایک بینچ پڑا ہوا ہے، پہاڑ ہیں اور سبزہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ جو سرکل بنے ہوئے ہیں اس میں ہم لکھیں گے انہی لفظوں میں سے انہی 5 اشیاء کے نام ڈھونڈیں گے اور لکھیں گے درخت، بادل، جھولا، پرندے، پہاڑ۔ لکھنا۔ سوال نمبر 6 ہے، آپ کن کاموں میں اپنے امی اور ابو کی مدد کرتے ہیں؟ 3 جملے لکھیے۔ میں اپنے امی اور ابو کو پانی پلاتی ہوں۔ میں اپنے ابو کی پودوں کو پانی دینے میں مدد کرتی ہوں۔
میں اپنے امی اور ابو کی خدمت کرتی ہوں۔ آپ اس کے علاوہ بھی اپنی پسند سے جملے لکھ سکتے ہیں۔ بولنا میں ہے اپنی 4 اچھی عادتوں کے بارے میں بتائیں، جس میں آپ لکھ سکتے ہیں میں بڑوں کی عزت کرتی ہوں، میں چھوٹوں سے پیار کرتی ہوں، میں اپنے بڑوں کا کہنا مانتی ہوں، میں وقت پر اسکول آتی جاتی ہوں۔ یہ آپ کی 4 اچھی عادات ہو سکتی ہیں۔ آج ہم نے سبق نمبر 4 آؤ مل کر کام کریں اس کی پڑھائی کی ہے اور اس کی مشق کی ہے۔ صفحہ نمبر 93 سے لے کر صفحہ نمبر 96 تک ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز مل سکیں۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔